براہ راست اس وقت آپ کو پشاور لیے چلیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے۔ ایگریکلچر کی بات کی جائے، کیونکہ پاکستان ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کا ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ انڈسٹری بھی لگنی چاہیے، چیزیں بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو بندہ نہ بھولے۔ ہماری جو بیس ہے وہ زراعت ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے ذکر کیا، اگر آپ میں ہمیشہ جب بڑے فورمز پہ جاتا ہوں، کیونکہ جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم سے پہلا سوال یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، بم دھماکے۔ بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں، تو آپ نے ان کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کو، چاہے بچے ہیں ان کو تعلیم دینا ہے، ان کو روزگار دینا ہے۔ آپ نے ان کے جو آج اگر آپ دیکھیں، شاید ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کیا ہو، یہاں پر میرے بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا ہو، اگر آپ کوہاٹ سے لے کے ڈی خان تک چلے جائیں، اگر یہ ریاست ان کی زمینیں آباد کر دے، وہاں پر ایک سبز انقلاب لے کر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 1991 واٹر ریکارڈ کے بعد آج نہروں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ 5 نہریں نکل رہی ہیں، 6 نہریں نکل رہی ہیں۔ ہر صوبے نے اپنے پانی کا شیئر استعمال کر لیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی، ہمارے صوبے نے کبھی بھی اپنا مقدمہ وفاق کے سامنے نہیں لڑا کہ 1991 کے ریکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کے پانی کا حصہ ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ اگر آپ باقی صوبوں کو دیکھیں، تھل کینال کو دیکھیں، رینی کینال کو دیکھیں، کچی کینال کو دیکھیں، 2 کینالز بن چکی ہیں، کچی کینال کمپلیشن پہ ہے، بلوچستان پہنچ گئی ہے، اور ہماری تو ابھی تک سنگ بنیاد ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ اور باقی صوبے باقی نہروں پہ لڑائیاں کریں کہ یہاں پر نہر ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ایک اور لڑائی ہے۔ لیکن میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، میں چیئرمین وابڈا کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے خاص دلچسپی لی۔ اور جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی 91 ایکڑ کے پانی کی جو تقسیم ہماری چشمہ لفٹ کینال کے ذریعے ہونی تھی، انشاءاللہ تعالی اسی سال کے جون سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کی انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھیں گے، تاکہ ڈی خان میں اور خیبر پختونخوا میں ایک کم از کم جو ہے وہ ایک پانی آئے گا، وہاں پہ زمینیں آباد ہوں گی۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ اس وقت بھی آپ کے پاس، اگر آپ ٹانگ کی طرف جائیں، ڈی خان ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، کوہاٹ ہو، ان علاقوں میں اگر آپ ان کی زمینیں آباد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کو جو ہے وہ خوراک مہیا کر سکتا ہے۔ آج چائنا جو ہے $3 ٹریلین کی خوراک اپنے ملک میں جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے۔ ہم آپ دیکھیں کہ جب سیزن آتا ہے افغانستان، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر زراعت بالکل نہیں ہے، تو ان کو بھی یہیں سے جو ہے کم از کم وہاں سے ہم جو ہے وہ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں، اس میں انٹر پروونشل جو ہماری منسٹریز ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ خیبر پختونخوا ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے، جیسے بھی چیئرمین صاحب نے بات کی کہ یہاں پر پہاڑ بھی ہے، میدانی علاقے بھی ہیں، مختلف موسم ہیں، مختلف ہم فصلیں اگا سکتے ہیں، مختلف فروٹس ہمارے پاس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ تیل خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے اس ملک میں، 90,000 بیرل میں سے 50,000 بیرل ہم دے رہے ہیں۔ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا دے رہا ہے۔ اس طرح گیس اگر آپ دیکھیں، باقی نیچرل ریسورسز دیکھیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم سے لوگ سوال کرتے جب آتے ہیں کہ جب گندم کا سیزن آتا ہے تو پنجاب سے ایک بابو کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ گندم جو ہے وہ بارڈر کراس نہیں کر سکتے۔ یہاں پر پیر رشید فاروق صاحب بیٹھے، نعمان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہماری اپنی زمینیں جو ہمارے لوگوں کی ہے وہ دریا سے اس طرف ہے، اپنی گندم ڈی خان لانے کے لیے ان کو مشکلات ہوتی ہے کہ پنجاب سے اٹھوانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم اس صوبے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں جس میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہم نے ایک پروجیکٹ 2008 کی حکومت میں ایک شروع کیا تھا جو کہ ابھی کمپلیشن پہ جا کے ہوا۔ ہم نے ڈی خان ریسرچ آفس کو جو ہے ان کا جو آفس ہے اس کو اپگریڈ کیا۔ اس طرح لکی مروت تھا، ٹانک تھا، وانا تھا، میرن شاہ تھا، لکی مروت۔ نعمان صاحب اس وقت ڈی خان میں کام کر رہے تھے تو اکثر
हम इनके ऑफिस में बैठ के चाय पीते थे और इनको ज़रा पुश करते कि जल्दी चीज़ें हों, और आज मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन पे आ गया है और वो जो है मैं समझता हूँ कि अब चैनलाइज करें या शुरू होने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे तरनाब फोरम मौजूद है और एक मानसेरा में भी एक स्टेशन है शिनक्यारी में। तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़राअत का बहुत स्कोप है और मैं चेयरमैन साहब का फेडरल गवर्नमेंट को मशकूर हूँ, इसमें मैं ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, बल्कि हमने भी और भी इनके साथ बैठ के चीज़ें करनी है ताकि हम खैबर पख्तूनख्वा में इन चीज़ों को फ़रोग़ दें, ऑफिस खोलें और जो है हम इनकी जो काविशें हैं इन्होंने यहाँ पर काम किया, हम कहते हैं कि SIFC के साथ भी डेफिनेटली हमारी मुख्तलिफ़ औक़ात मीटिंग, और मैंने SIFC के फ़ोरम पे भी ये बात उठानी है कि हमें एग्रीकल्चर में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें अगर हमें जो ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अगर ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं और ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो साउथ ऑफ KP जो है इस वक्त जो है उसके अंदर आप सब्ज़ इनकलाब लेके आ सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आपने पानी का मसला है और पानी के ऊपर जो हमारा शेयर अगर हमें मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा जो है वो एक बहुत तरक्की याफ्ता बन सकता है, एक अच्छा सूबा बन सकता है, एक ऐसा सूबा जो हमारे मुल्क में बहुत से आपको जो है वो जो फूड बास्केट है वो कम से कम जो है हम जो है इस चीज़ पे जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। यही मेरी गुज़ारिश थी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम ऐसे बहुत से साइंसदानों को हमें मौका मिलेगा, हम उनको इस तरह से अप्रिशिएट करें, अवार्ड्स दें और पाकिस्तान का जो है वो एक सॉफ्ट इमेज और एक अच्छा नाम है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़राअत का शोबा हमारे मुल्क का अहम शोबा है। कोहाट से आगे की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, इनको आबाद करके ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाई जा सकती है। आज तक हमारे यहाँ कैनालों पर झगड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं इस मामले को टेकअप कर चुका हूँ, वज़ीर आज़म तक पहुँचा चुका हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।